کہ ایک انسان جو ارننگز کرتا ہے، جو چیز کماتا ہے، جو چیز جمع کرتا ہے، اور وہی کمائی وجہ بنتی ہے اس کے کھانے کی، وہی کمائی وجہ بنتی ہے اس کے پینے کی، وہی کمائی وجہ بنتی ہے اس کی پہننے اوڑھنے اور رہنے کی، یہ تمام چیزوں کا بیسس چونکہ ارننگس ہے، تو حلال کمائی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ یہ بہت جو ہے ایک اہم اور حساس موضوع ہے۔ بہت سارے لوگ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے اس معاملے میں کمزور اور کوتاہ نظر آ رہے ہیں کہ رزق کے معاملے میں کہ انکم کیسی ہو، کمائی کیسی ہو، رزق جو ہم کماتے ہیں وہ کیسا ہے، بلکہ جو اصل چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ کمائی کی کوالٹی نہیں ہے، بلکہ وہ کمائی کی کوانٹٹی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیسے آتی ہے، پھر چاہے حلال سے آئے پھر چاہے حرام سے آئے۔ جو ذریعے ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہمیں آسان لگتے ہیں، بس ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، جو ذریعے ہمیں مشکل لگتے ہیں ارن کرنے کے، ہم نے اس کو اپنے نفس میں حرام بنا لیا ہے۔ گویا شریعت کے مطابق حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اپنے سہولت کے مطابق کیا ملتا ہے آسانی سے وہ حلال ہے، کیا ملتا ہے مشکل سے وہ حرام ہے۔ تو گویا ہم نے دین اسلام کے بتائے ہوئے جو اصول اور ضوابط ہے رزق کے اور کمانے کے معاملے میں، انکم کے معاملے میں، ہم نے جو ہے اسے ہم نے چھوڑ دیا، اور مختلف کمائی کے خبیث اور قبیح اور حرام اور مکروہ طریقوں کو ہم نے جو اپنے پر لازم اور ضروری جان لیا، جبکہ دین اسلام نے ہم پر واجب قرار دیا کہ ہم حلال کمائیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج ہم نے اپنے نفس پر واجب کر لیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں، پھر وہ آنے والی انکم حلال سے ہو یا حرام سے ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ نوجوان پڑھ لکھ کر باہر نکلتے ہیں اور اب نکل کر جو ہے حلال روزی کمانے کا معاملہ آتا ہے، وہیں سے شیطان ان کو ورغلا دیتا ہے، اور سٹیپ نمبر 1 جو لیتے ہیں اور اس کمانے کے معاملے میں وہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر بعد کی زندگی میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنے معاملات کو تبدیل کرنا، اپنے بیوی بچوں کو تبدیل کرنا، اپنے رزق کو حرام سے حلال کی طرف لے جانا پھر ناممکن جیسا نظر آنے لگتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہم بہت چوکنا رہے، بہت سترک رہے، بہت زیادہ جو حساس رہے کہ جو ارننگز، جو چیز ہم کماتے ہیں، جو رزق ہمارے پاس آتا ہے، کمائی کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، وہ تمام ذریعوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بس اس کو جانچ لیں کہ یہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کے تحت، شریعت کے بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ہم تک پہنچتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے چکر میں جا کر، زیادہ مال کے چکر میں جا کر، جس میں حلال حرام کی تمیز ہم بھول جائیں اور ہم جو ہے شریعت کو بالائے طاق رکھ دیں اور اپنے انکم کو ہم غلط کر لیں، جس کے بہت زیادہ برے نتیجے دنیا اور بہت خطرناک نتیجے آخرت میں بہرحال ہونے والے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے، اسلام نے ہمیں جو ہے مال کمانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں مال کمانے اور مال کو جمع کرنے کی ایک جو ہے عادت سی بنا دی۔ گویا مال کمانا اور مال جمع کرنا یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہمارا پارٹ آف نیچر ہے کہ ہم کمانا چاہتے ہیں اور ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور جو ہے اس لیے بھی کمانا ضروری ہے کہ شریعت نے کمائی کو دنیا میں جینے کا قائم مقام بنا دیا ہے۔ حلال روزی کو، حلال انکم کو یا کمانے کو، انکم کو اللہ نے دنیا میں جو ہے جینے کا قائم مقام بنا دیا ہے۔ دنیا میں کیا آپ ایسا کچھ تصور کر سکتے ہیں جہاں انکم کا کوئی سورس نہ ہو، مطلب چیزیں بغیر لین دین کی ہوتی ہے؟ کیا ایسی کوئی دنیا، ایسا کوئی معاشرہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر بعد کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے ایسا کوئی معاشرہ نہ گزرا جس نے کچھ نہ کچھ ارننگ کا سسٹم نہ بنایا ہو اور کچھ نہ کچھ اسپینڈنگ کا سسٹم نہ بنایا ہو، کمانے کا اور خرچ کرنے کا۔ تو گویا کمائی ضروری اور حلال ہو، چاہے وہ کمائی روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے، آج کا جو نوٹ والی کرنسی ہوتی، الیکٹرانک کرنسی ہو سکتا ہے، سونے اور چاندی کے سکے جس زمانے وہ ہو سکتا ہے، پیتل، تانبے اور الومینیم کے جو ہے وہ سکے ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم چلے جائیں تو کوڑیوں کا زمانہ، تو کوڑیاں سکے ہو سکتی ہے، پتھر کا سکہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی بھی چیز جو لین دین کے لیے ہو سکتی ہے اس کا حلال ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کے کچھ علاقوں میں یاک ہوتا ہے نا، یاک ایک قسم کا بھینس جیسا ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اس کی لیتھ جو جمع ہوتی ہے وہ بھی کرنسی کے طور پہ چلتی ہے، چونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ لیتھ بیچتے ہیں، مطلب گرمی کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو لوگ ٹرانزیکٹ کرتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو ذریعہ آف میڈیم ہے جس سے ہم چیزوں کو لین دین کرتے ہیں، وہ روزی ہے، وہ انکم ہے، وہ کمائی ہے، اور اس کا جہاں سے آ رہی ہے، جو محنت اور مشقت میں جس فیلڈ میں کر رہا ہوں اس کا حلال ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ جو انکم آتی ہے اس حلال محنت کے بدلے میں آتی ہے، اور پھر اس کی اسپینڈنگ میں اسلام چاہتا ہے کماؤ بھی حلال اور خرچ بھی کرو حلال، اور دونوں میں فل گائیڈ لائنس ہمیں دی جاتی ہے کہ کیسا کمایا جائے، کیسا خرچ کیا جائے۔ تو اسلام نے، اللہ نے ہماری فطرت میں مال کمانے کی محبت ڈالی ہے،
مال جمع کرنے کی محبت ڈالی ہے، اور مال کا کمانا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ مال دنیا میں جینے کا قائم مقام ہے نا، کہ جینا ہے تو مال کی ضرورت ہے، جینا ہے تو کمائی کی ضرورت ہے، اور ہر دور میں جینے کے لیے لوگوں کو کچھ نہ کچھ کمانا پڑا، اور شریعت نے ہر دور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا، اور سب کو گائیڈ لائنز دی کہ حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، اور مختلف دور میں مختلف اصول اور ضوابط حرام اور حلال کی اللہ نے بتا دیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مال حاصل کرنے کا اسلام ترغیب بھی دیتا ہے ہمیں، اس لیے کہ مال حاصل کریں گے تو مفید کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں، مال حاصل کریں گے مختلف عبادتیں اس کے ذریعے ہوتی ہے، زکوٰۃ کا دینا، نفلی صدقات کا دینا، فطرے کا دینا، ہے نا، عبادتیں ہو سکتی ہے۔ مال کمائیں گے تو اپنی عزت اور آبرو بھی ہم بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی مال نہیں کمائے گا، دوسروں سے مانگے گا، وہ تو دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ شریعت تو چاہتی ہے اوپر والا ہاتھ خیر ہے نیچے والے ہاتھ سے، ہے نا، تو شریعت چاہتی ہے ہم کمائیں، خوب کمائیں، اس کمائی کے ذریعے ہم حلال چیزیں خرید سکتے ہیں، اس کمائی کے ذریعے ہم عبادتیں کر سکتے ہیں، اس کمائی کے ذریعے جو ہے ہم بہت سارے دنیا کے فائدے اٹھاتے ہیں، اور اس کمائی کے ذریعے اپنی عزت اور آبروؤں کو ہم بچاتے ہیں، ورنہ اگر ہم کمائیں گے نہیں تو ہم دوسروں کے سامنے بھیک مانگیں گے، اور بھیک مانگنا یاد رکھیے ایک طرح سے ذلت اور رسوائی ہے۔ تو شریعت چاہتی ہے ہم کمائیں، خوب کمائیں، نہ صرف کمائیں، خرچ کرے، خوب خرچ کرے، مختلف فیلڈز میں خرچ کرے، مختلف عبادتیں خرچ کے ذریعے ہوتی ہے، حج کرنا ہے خرچ لاگو ہے، زکوٰۃ دینا ہے خرچ لاگو ہے، فطرہ ہے خرچ لاگو ہے، صدقات ہے خرچ لاگو ہے، دیگر بہت ساری عبادتیں ہیں، کپڑا پہناؤ ننگے کو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ تمام بھی تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس کچھ ہو جیب میں۔ تو ظاہر سی بات ہے اسلام چاہتا ہے ہم کمائیں، خوب کمائیں، لیکن جب کمانے کا حکم دیا تو یہ فوراً بتا دیا کہ کمانے کے اصول اور ضوابط کیا ہوں گے، کمانے کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہوں گے، کیا کمائی حلال ہوں گی، کیا کمائی حرام ہوں گی، اس لیے کہ شریعت چاہتی ہے کہ مطہرہ پاکیزہ ارننگز کرے، پاکیزہ انکم ہو، اور مطہرہ مقامات پر خرچ کرے، اور پاکیزہ جگہوں پر سے خرچ کیا جائے، مطلب انکم بھی رائٹ ہو اور ایکسپینڈیچر بھی رائٹ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ روز قیامت ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے جم جائیں گے، اور تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک 5 کوشچنز 5 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ زندگی کہاں لگائی؟ ہر کوشچن 20 مارکس کا ہے، 20% کا ہے۔ زندگی کہاں لگائی؟ جوانی کہاں لگائی؟ 40% کوشچن صرف اور صرف کس پہ ہے؟ وقت کے اوپر ہے، زندگی اور جوانی۔ تیسرا، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا؟ 20% کوشچن نالج کے اوپر ہے، کتنا گین کیا اور کتنا امپلیمنٹ کیا، کتنا حاصل کیا، کتنا لاگو کیا اس کو۔ چوتھا ہے کہاں سے کمایا، پانچواں ہے کہاں خرچ کیا۔ تو 40% کوشچن صرف مال پر ہونے والے ہیں، انکم پر ہونے والے ہیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو بتا دیا جائے کہ 40% مارک تمہارے ایک چیپٹر پہ آنے والے، تو کیا وہ طالب علم اس چیپٹر کو کبھی چھوڑ سکتا ہے؟ اس میں کوئی کوتاہی کر سکتا ہے؟ اس چیپٹر کو ایزی لے سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن آج اپنی زندگیوں کو ہم جانچ لیں، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم نے رزق کے حلال کمائی کے معاملے کو بہت معمولی، ٹھیک ہے اچھا حلال کماتے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیا جاب کرتے ہو، اور کوئی آدمی بتا دے کوئی ایسی جاب جو منصبوں پر حکومت کی طرف سے انسان ہوتا ہے کہ میں فلاں گورنمنٹ جاب پہ ہوں، تو وہ پوچھتے تنخواہ کتنی ہے؟ بولتے میری تنخواہ ماشاءاللہ 10,000 ہے۔ اوپر کی کتنی ہے؟ اوپر کی سمجھتے ہیں آپ؟ اوپر کی مطلب وہ جو آگے سے اور سیدھے ہاتھ پہ آ رہی ہے، وہ جو حلال والی جو انکم ہے، جو گورنمنٹ ہے، اور جو الٹے ہاتھ میں پیچھے سے، اس کو عام زبان میں کہوں گا مطلب پیچھے چور دروازے سے آتی ہے، اس کو پوچھ رہے کتنی ہے، تو بولتا وہ 20-25 ہو جاتی ہے، تو بولتے ماشاءاللہ 35 کے قریب پہنچ جا رہی ہے آپ کی تنخواہ، تعریف بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ 35 سے قریب پہنچ جا رہی ہے، گویا حرام و حلال انکلوڈڈ ہے اس کی ایکچوئل سیلری میں، اور اسی کو بہت ہوتا ہے ارے فلاں جاب پہ لگ جاؤ نا، کیوں؟ ارے وہاں تنخواہ تو اتنی ہے اور اوپر کا بھی اتنا ملتا ہے۔ گویا حرام کی ترغیب دی جا رہی ہے، حرام کو پسند کیا جا رہا ہے، حرام کو بیان کیا جا رہا ہے، حرام کو فخر سے لیا جا رہا ہے۔ میں آپ کی داماد کی کیا تنخواہ ہے؟ میں میرے داماد کی تنخواہ جو 20,000 ہے اور اوپر 20-25 نکال لیتا ہے، اوہ ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ کی داماد کی تو انکم ہے نا۔ بلکہ ایک صاحب تو ایک مرتبہ بتانے لگے کہ رشوت جو وہ لیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کہنے لگے کہ رشوت ہی ایکچوئل ہماری کمائی ہے، بولے اس لیے کہ اس کے لیے محنت کرتے، باقی تو جاب پر کبھی جاتے بھی نہیں، ٹریفک کی فیلڈ میں تھے، کمائی کا تو اتنا ٹینشن نہیں رہتا، بولے ہم تنخواہ زیادہ لیتے بھی نہیں، اصل انکم یہی ہے، بولے جو کھڑ رہا ہے کہ پبلک سروسز ہم دیتے رہتے ہیں، لوگوں کو چھوٹ دیتے ہیں، لوگوں پہ احسان کرتے ہیں نا، گاڑی پکڑ لیتے پھر بولتے 10,000 کا فائن ہو رہا، 20,000 کا فائن ہو رہا، 5,000 کا فائن ہو رہا، چلو 500 لے کے احسان کیا ہم نے تم پر، تو بولے ہماری انکم یہی ہے ایکچوئل، بولے اسی پہ ہم محنت کرتے، باقی محنت نہیں، صبح 3 بجے اٹھ کے کبھی جاتے ہائی ویز پر تاکہ ٹرکس کو پکڑیں، تو بولے یہی ہماری انکم ہے۔ تو وہ دیکھیے 2 نمبر حرام، خبیث، غلط، اس کو جو ہے بہت اچھا مانا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، اور حلال اور جو طیب ہے، پاکیزہ ہے،
اس کو ارے بیچارہ کیا جاب کر رہا، ارے وہ تو پرائیویٹ جاب پر، کچھ بھی اوپر کی کمائی نہیں بیچارے کی، کوئی اس کو رزق کا دوسرا ذرا نہیں، مطلب حرام، یہ اوپر کی کمائی سمجھ جائے، میں نہیں کر رہا ایکسٹرا اوور ٹائم، یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رشوت کیا آتی ہے، لوگوں کے کام کرنے کے جس منصب پہ ہمیں بٹھایا گیا اس منصب کے غلط استعمال کر کے لوگوں کے کام کرنا تو ہے ہی میرا کام، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں سے کچھ لے کر کہ بھائی ہم تمہارا اتنا کام کرے دیجئے، یہ حالت ہو چکی ہے، اور ساری دنیا آج ہم دیکھ رہے ہیں حرام کمائی میں غرق نظر آ رہی ہے۔ اور پھر ایکسپینڈیچر خرچ کا معاملہ ہے تو پھر وہ حلال حرام اس میں بھی کوئی، جب انکم میں کسی کی تمیز نہ ہو، میں نہیں سمجھتا ایکسپینڈیچر میں خرچ کرنے میں کوئی تمیز انسان جو ہے کر سکتا ہے۔ تو شریعت چاہتی ہے ہم کمائیں، ہم خوب کمائیں، لیکن شریعت کے بتائے ہوئے مطہرہ پاکیزہ اصول اور ضوابط کے تحت، رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ہم کمائیں، من مانی ہم اس معاملے میں نہ کریں، اور بہت حساس ہو کر اس معاملے کو ہم لیں، اس لیے کہ جو ہے مال و دولت جو ہے اس کا کمانا ہم پر واجب ہے، تو شریعت نے اسے حلال کمانے کے بہرحال طریقے بتا دیے، اور ہمیں یہ چیز سکھا دی کہ ہم حلال طریقے سے کمائیں تاکہ ہم اپنی عزت اور اپنی آبروؤں کو بچائیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے قول کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کتنا اچھا ہے وہ مال جس کے ساتھ میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، مطلب جو میں حلال کماتا ہوں کتنا اچھا ہے وہ مال، اس کی وجہ سے میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں۔ عزت کی حفاظت مطلب یہ مال کی کمی کی وجہ سے مجھے ہاتھ نہیں بنانا پڑتا کسی کے پاس، رزق کی کمی یا تنگی کی وجہ سے میں بھیک مانگ کر نہیں کھاتا ہوں، لوگ مجھے ٹکڑا نہیں دیتے ہیں، تو کتنا اچھا ہے وہ مال جس کے ساتھ میں عزت کی حفاظت کرتا ہوں، اور فرماتے تھے آگے کرتا ہوں اور اپنے رب کو بھی راضی کرتا ہوں، اور کتنا اچھا یہ مال جس سے میں عزت کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ مال کی خرچ کرنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور ایسا ثواب ملتا ہے جو ثواب دوسری کسی نیکی پہ نہیں ملتا ہے۔ مال خرچ کرنے میں جو ثواب ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ بویا، اس دانے میں 7 جو ہے بالیاں نکلی، اور ہر بالی پر 100 دانے لگے ہوئے، مطلب گویا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اجر اور ثواب 700 ٹائمز ہوتا ہے منیمم، اور اللہ جس کے اجر کو چاہے یضاعف، اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، ملٹیپل آف 700 ٹائمز، جبکہ دیگر تمام نیکیوں کا ثواب کیا ہے 1 سے لے کر 10، اور زیادہ سے زیادہ 10 سے لے کر 70، اس سے اوپر کسی کا بھی نہیں ہے، لیکن مال خرچ کرنے کا ثواب 1 سے لے کر سیدھا 700 اور 700 کے ملٹیپل ٹائمز، تو گویا اگر اتنا اجر دیا جا رہا ہے کسی چیز پر تو ظاہر سی بات ہے اللہ پورا اسکروٹنائز بھی کرے گا کہ کیسا رہا ہے وہ ارننگس، بہت اہم ہے، یاد رکھیے، تو ہم اس معاملے کو وہ نہ لیں، پاکیزہ کمائیں، اور حلال مال یاد رکھیے یہ عبادت کی قبول ہونے کا ذریعہ ہے، اگر کوئی انسان پاکیزہ مال نہیں کماتا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے کچھ بھی کر لے، یاد رکھیے بڑی اہم بات۔ تو پاکیزہ مال حلال کمائی جو ہے یہ دل کو منور کرتی ہے، دل کو روشن کرتی ہے، اسی طرح سینے کو فراخ کرتی ہے، مطلب انسان میں دینے کا جذبہ ہوتا ہے، اور جب حرام کماتا ہے تو صرف جمع کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو انسان کا دل فراغ ہوتا ہے، خرچ کرنے کا جذبہ آتا ہے، اسے اطمینان اور سکون ملتا ہے، حلال روزی کے فائدے آتے ہیں، اطمینان اور سکون ملتا ہے، خشیت الہی کا وارث بنتا ہے، اللہ کا ڈر اس پہ طاری ہوتا ہے، اور وہ اس کا وارث سمجھتے ہیں نا، وہ ایسی چیز اس کے پاس آتی ہے جس سے وہ ہر چیز میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے، کیوں تو ہمارا حرام کمانے والا اللہ کا ڈر نہیں رکھتا ہے، بے باک ہوتا ہے، بے لگام ہوتا ہے، ایسا جانور ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا نہ ہو، پالتو نہ ہو، اس لیے کہ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، جیسا کہ ایک جانور کو نکیل ڈال کے پکڑ لیا جاتا ہے، اب جہاں چاہے اس اونٹ کو، اس گائے کو، اس بھینسے کو، اس بیل کو لے جائے وہ چلے گا، اس لیے کہ وہ مالک کے ماتحت جیتا ہے۔ اور جب آدمی حرام کماتا ہے وہ ایک طرح سے شریعت کے جو بتائے ہوئے اصول و ضوابط کو نکال کر پھینک دیتا ہے، اور من مانی زندگی جو ہے سیلف جس کو کہیں گے ڈیفائنڈ یا سیلف اسٹائلڈ لائف جس کو کہتے ہیں، اپنی من مانی کر کے جیتا ہے، ٹھیک، تو جو ہے خشیت الہی کا وارث بنتا ہے۔ اعضائے بدن جس کو کہیں گے عبادت کی جو ہے فرمانبرداری ہوتی ہے، مطلب اس کے اعضاء و جوارح اللہ کی عبادت اس کی فرمانبرداری میں لگتے ہیں، اسی طرح جو ہے یہ جو ہے عمل جو ہے نیک حلال کمانا، یہ عمل جو ہے یہ صالح نیک اعمال کی طرف ہمیں بڑھاتا ہے، اور سب سے اہم چیز دعا کے قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، سمجھ رہا؟ یہ جو ہے صالح اعمال نیک اعمال کرنے میں مال ہمیں مدد کرتا ہے، اور سب سے اہم چیز حلال روزی کمانے کا سب سے بڑا فائدہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کے الٹ اگر چلے جائے تمام نکات جو میں نے رکھا کہ سب سے پہلے انسان اگر اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے، حلال نہ کمائے اور خرچ نہ کرے تو دل اس کا تنگ ہو جاتا ہے، خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح اطمینان عبادت میں نہیں لگتے، خشیت الہی اس سے نکل جاتی ہے، اسی طرح جو وہ پریشان حال ہوتا ہے، اطمینان بخش زندگی نہیں گزارتا ہے، عمل صالح میں اس کا مال کچھ کام نہیں آتا ہے، اور سب سے خطرناک چیز اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔
سب سے خطرناک. اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں بڑی اہم چیز ہے. اللہ کے سامنے ایک بندے کے پاس اور ہے ہی کیا مانگنے کے لیے سوا دعا کرنے کے لیے. اس لیے کہ یہی تو ذریعہ ہے, یہی تو ہمارا اسلحہ ہے, ہمارے جو ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم دشمنوں کے خلاف, جس کے ذریعے ہم دنیا کی مصیبتوں کے خلاف, جس کے ذریعے جو ہم اپنے مسائل کا اللہ کے سامنے حل پیش کرتے ہیں یا اللہ کے سامنے بات رکھ کے حل چاہتے ہیں. اور اگر وہی قبول ہونا بند ہو جائے تو اور کیا تعلق ہے میرا اور میرے رب کا, ہے نا. بڑی اہم چیز ہے, دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور حرام مال کی جڑیں یاد رکھیے اتنی خطرناک ہے کہ یہ بے برکت ہوتا ہے. کوانٹٹی ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو, بے برکت ہوتا ہے. بے برکت ہوتا ہے اس لیے کہ حلال حرام مال کی طرف انسان کیوں جاتا ہے؟ زیادہ کمائے. یہ بے برکت ہوتا ہے, اس میں برکت نہیں ہوتی. دوسرا جو ہے اس کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہے, اس کی زندگی کی برکتیں, اس کے وقت کی برکتیں, اس کی اولاد کی برکتیں, اس کے رزق کی برکتیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. اسی طرح جو ہے اس کو اس کے خرچ کا کوئی اجر نہیں ملتا. حرام مال کمانے والا خرچ کر رہا ہے, زکوٰۃ, صدقات, حج, جو ہے فطرہ, اور لوگوں کو ننگے کو کپڑا پہنا رہا ہے, بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے, سب کر رہا ہے, لیکن اس کو اجر اس کا نہیں ملتا, اجر ضائع ہو جاتا ہے. کسی خرچ کا اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس شکر کو قبول نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ کمائی, اس کی کمائی, اس کی انکم حرام سے تھی. اور جو ہے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر بڑھتا جاتا ہے, چاہے کمائے تو بھی گناہگار, چاہے خرچ کرے تو بھی گناہگار. اس لیے کہ جب انکم, اس کی تنخواہ, اس کی جو ہے رزق جو وہ کما رہا ہے وہ حلال نہیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کمائی حلال نہیں ہوگی تو اس کے خرچ کا فائدہ نہیں. تو کمانے کا گناہ الگ, خرچ کا گناہ بھی اسے الگ ملیں گا, اس لیے کہ اس کا دونوں چیز اس کا فائدہ نہیں یاد رکھی. اور کسی سلف کا, کسی دانشور کا ایک بہترین قول ہے, وہ کہا کرتے تھے بدترین ہے وہ مال جس کی کمائی کا گناہ تیرے سر ہو. بدترین ہے وہ مال جس کی کمائی کا گناہ تیرے سر ہو. اور پھر فرماتے تھے اور تو اسے خرچ کرے تو اس کے اجر سے بھی محروم ہو. بدترین ہے وہ مال جس کی جو تو جب کماتا ہے تو تیرے سر گناہ ہو, اور کہتے ہیں جس کو جو تو خرچ کرے تو اس کا کوئی ثواب بھی نہ ہو. کتنا خطرناک بات ہے نا, ایک تو آن کرے تو گناہ, ایک تو خرچ کرے تو کوئی ثواب نہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ بات ہم سمجھ لیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے, کچھ بھی ہو جائے حرام کا ایک لقمہ اپنے انکم کے اندر, اپنے مال کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. یاد رکھیے اس لیے کہ اسلاف کی اگر ہم زندگی دیکھیں وہ اتنا حرام سے بچتے تھے کہ کبھی کبھار ڈر سے حلال کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں یہ چکر میں نہیں جانا, نہیں تو ہو سکتا حرام ارننگز ہو جائے. سمجھ رہا, اتنا ڈرتے تھے کہ کبھی کبھار کئی حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتے کہ نہیں ہو سکتا اس میں ہم کرنے سے کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائے. یاد رکھیے تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے آپ کو اسی طرح تیار کریں جیسے ہمارے اسلاف جو ہے حلال روزی کے لیے تیار رہتے تھے. آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا. وہ سفر میں ہے اور اس کا اونٹ گم گیا ہے, اس کے بال پرا گندہ ہے, دھول اور مٹی سے اس کے بال اور داڑھی بھری ہوئی ہے, اور اس کے کپڑے اور اس کا چہرہ سب جس کو غرد و غبار دھول مٹی سے بھرا ہے. اور وہ جو آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب, اے میرے رب اے میرے رب. مطلب کیا کر رہا ہے, وہ دعا کر رہا ہے. ٹھیک, تو آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یا رب پکار رہا ہے, حالانکہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام, اس کے گوشت کی پرورش حرام پر ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے. آپ سے فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, جس پرورش جس مال پہ اس کی وہ حرام, اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے. اس لیے میں نے کہا نا دعاؤں کی قبولیت سے محروم. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ حلال رزق پر ہے, بہت اہم ہے. اگر حلال رزق آپ کی زندگی ایک گاڑی ہے تو حلال رزق اس کے لیے ایک چابی ہے, بغیر چابی کے آپ کی خود کی گاڑی بھی آپ چلا نہیں سکتے ہیں, کتنی چھوٹی ہوتی ہے, لیکن اس کے بغیر آپ کی گاڑی بھی ہے تو کھڑے رہ کے دیکھتے رہنا پڑتا ہے اس کو. یہ حلال رزق بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی گاڑی کی چابی کبھی آپ گاڑی میں بھول جائیے, دیکھیے کیسے پریشان ہوتے ہیں, کہیں بھول جائیے گاڑی تو آپ کی لاکھوں کی کروڑوں کی, لیکن کچھ نہیں کر سکتے آپ, خالی دیکھنا پڑتا ہے اس کو دور سے. حلال رزق ویسا ہی ہے, ساری دنیا میں کمائی سب ایک طرف رہ جائیں گی ڈھیر, اس لیے کہ حلال رزق وہ چابی درست نہیں جس سے چلی پوری گاڑی. سمجھ رہے ہیں بات, بڑی اہم بات, حلال رزق بڑی اہم بات. تو آپ سے فرما رہے دیکھیے یہ عاجز ہے, اللہ کا بندہ عاجز ہے, پریشان حال ہے, مسافر ہے, مصیبت زدہ ہے, مطلب ساری دعائیں قبولیت کے جو کنڈیشن چاہیے وہ ہے, اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے یا رب, گویا اخلاص ہے, مسافر ہے, پریشان حال ہے, اللہ دعائیں سنتا ہے. سب کچھ کنڈیشن فلفل کرنے کے بعد بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا, اس لیے کہ اس کا رزق, اس کی کمائی, اس کا انکم, اس کی ارننگز حرام ہے, اس کا پہناوا کا لباس حرام, اس نے جو کھایا پیٹ میں لقمہ حرام, اس نے جو پیا وہ مشروبات وہ پانی وہ حرام, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
اس کی پرورش جس مال پہ ہو، یہاں تھوڑا سا ہم رکیں گے، اس کی پرورش جس مال پہ، حدیث میں الفاظ دیکھیے، حرام لباس، اور آپ نے فرمایا خود حرام سے پروردہ، مطلب اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، اسی سے پلا اور بڑا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ یہ بات میرے لیے تو لاگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد نے میری پرورش کی، تو گویا ہر ذمہ دار پہ بات لاگو ہے، اپنے ماتحت کی پرورش حلال پہ کرے، ورنہ اگر حرام گوشت پر پرورش کریں گے اپنی اولادوں کی ہم، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی دعائیں ان کی بھی قبول نہیں ہوں گی، اللہ ان سے قطع تعلق کر لیں گا، ہے نا۔ میرے والد نے مجھے حلال کما کے کھلایا، ٹھیک، لیکن اگر میں اپنی اولاد کو حرام کماؤں تو ان کی پرورش، ان کا گوشت جو پل رہا ہے، مطلب جس سے وہ ان کا بدن بن رہا ہے، جو کھا رہے اور جو پی رہے، وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، ہے نا۔ کتنی خطرناک بات ہے نا۔ تو ہم اس معاملے میں بہت احتیاط کریں کہ ہمارے ارننگز میں ذرہ برابر بھی حرام نہ ہو، ورنہ ہمارے ماتھے جو پرورش جن بچوں کی ہم کرتے ہیں، کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ان کی پرورش گوشت ان کا حرام پر پلے اور پڑے۔ اور بہت سخت بات ہے، یاد رکھیے، بہت سخت بات ہے۔ آج ہمارے پاس لوگ چیزوں کو چھوٹا اور بڑا بڑا سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ صرف اس لیے حرام کماتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ چیز ان کے لائق نہیں کہ وہ کرے، اور چیزوں کو چھوٹا اور بڑا ہم نے بنایا، یاد رکھیے، شریعت نے نہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ درس قرآن لینے جاتا تھا، وہ ایک دواخانہ تھا، جہاں سے درس لیتے تھے، تو میں چاہتا تھا کہ تاکہ مقرر الگ دکھے، سامنے لوگ بیٹھے، تو جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے نا، دواخانے کی دیکھ بھال کرتا ہے، پیشنٹس کو بھیجتا ہے، اس کی جگہ میں بیٹھتا تھا، چھوٹا سا اس کا ایک ٹیبل تھا، اور لوگ سامنے جب پیشنٹ بیٹھتے وہاں بیٹھتے تھے اور درس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ تو میں نے کہا جمعہ ہے، آج ہاف ڈے ہوتا ہے، آپ شام میں آئیے۔ تو بہت سے لوگ آتے تھے درس چالو ہونے سے پہلے تک، تو وہ سمجھتے تھے میں کمپاؤنڈر، مجھ سے سوالات کرتے تھے، میں ان کو جوابات دیتا تھا، درس چالو ہونے تک۔ درس چالو ہو گیا تو پھر وہ بیچارے خاموشی سے خود چلے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک بچہ بیٹھا تھا اور ایک صاحب آئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ میں نے کہا وہ ابھی نہیں ہے۔ تو بولے ایسا کیسا نہیں فلاں، میرے سے بحث کے میں نے ان کو جواب دیتا رہا، نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، چونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں سب جانتا تھا، اس لیے کہ میں کافی زمانے سے ان سے متعلق تھا، میں نے ایکسپلین کیا، وہ چلے گئے۔ تو ایک بچہ ہنسنے لگا، تو میں نے کہا آپ کیوں ہنسے بیٹا؟ تو بولے آپ کو کمپاؤنڈر سمجھ رہا تھا۔ بولے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر مجھے کمپاؤنڈر سمجھ رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ نہیں بولے وہ کتنی چھوٹی پوسٹ ہے نا، بولے۔ تو میں نے کہا اگر یہ آدمی اس چھوٹی پوسٹ پر بیٹھ کر اگر حلال کماتا ہے تو پھر کیا حرج ہے اس کے اندر؟ مسئلہ یہ ہے، ہمارا دماغ کا فطور یہ ہے کہ اگر میں راستے پر بیٹھ کر جوتوں کو اگر پیون لگاؤں، مطلب چمار بن جاؤں، جو کہ حلال انکم ہے، چمار بن گئے نا۔ اس کے برعکس اگر میں حرام کام کروں، جوئے کے اڈے چلاؤں، سٹے چلاؤں، شراب خانے چلاؤں، خبی خانے چلاؤں، حرام کاری کروں، رشوت خوری کروں، ادھر اس کی ٹوپی اس کے سر پہ نہ ہو، غبن کروں پیسے کا، فراڈ کروں، لوٹ مار کروں، جھوٹ مار کے بیچوں، کیا بڑا آدمی ہے، کیا آسانی سے دھوکہ دے دیتا ہے، زمینیں تو ایسی مار لیتا ہے، کس کی بھی ایک جھٹکے میں بالکل قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ عزت ہے، ارے چمار بن گئے آپ تو آپ یہ دیکھیے کمپیریزن زیادہ اور کم کا نہ ہو، کمپیریزن موازنہ کس کا ہو؟ حلال اور حرام کا ہو۔ کبھی بھی چمار حلال انکم اس کی، آپ جو پوزیشن کی بات کر رہے ہیں اگر اس میں حرام کی وجہ سے جا رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے حلال اور حرام کی تمیز میرا دین بہت مضبوطی کے ساتھ سکھاتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام، سمجھ رہا بات؟ تو آج بہت سی بار حلال روزی نہ کمانے کی وجہ یہ صرف ہمارا دماغ کا فطور ہے، یہ جو بولتے ہیں نا شیطانی وسوسہ، یہ جاب چھوٹی، وہ جاب چھوٹی، یہ بڑی پوسٹ، وہ بڑی پوسٹ، یہ کم اور یہ زیادہ، کچھ نہیں ہے۔ جہاں انسان حلال کماتا ہے وہ سب سے اچھی پوزیشن پر ہے، پیون ہو، چمار ہو، راستے پہ بیٹھ کر کوئی کام کرتا ہو، وہ زیادہ حلال پوزیشن ہے بنسبت اس کی کہ اگر وہ کوئی چوری چکاری کرتا تو شاید بڑا آدمی بن جاتا۔ تو یہ ہمارا دماغ کا فطر بھی ہم کو کنٹرول کرنا ہے کہ چھوٹا اور بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر وہ حلال ہے تو سب سے اچھا کام ہے بھائی، ورنہ حرام میں۔ اور وہ کمائی تو سب سے اچھی آپ نے فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے انسان کماتا ہے، ڈائریکٹ، جس میں ہاتھ انوالو ہوتے ہیں، جو ہاتھوں سے کرتا ہے، سمجھ رہا اس کو سب سے حلال اور سب سے پاکیزہ آپ نے کہا، کیونکہ جب انسان کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے نا تو رشوت اور اس کا چانس ہی نہیں رہتا اس کے اندر، اس کا خود کا ورک رہتا ہے اور اس کو سیل کرنا ہے، سمجھ رہا؟ تو آپ نے فرمایا جو انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے نا وہ سب سے پاکیزہ کمائی ہوتی ہے، جس میں دونوں ہاتھ اس کے انوالو ہوتے ہیں۔ بتانے کا مقصد چونکہ اس کے اندر پوسٹ ہے، پوزیشن ہے، آپ صرف سائن کرنے والے، چانسز ہے آپ رشوت لے سکتے ہیں، دونوں ہاتھ سے کام کرنے والا رشوت کے چانس خود کا کام ہی کرتا ہے اور چیز کو سیل کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جانور پال لیے، خدمت کر رہا ہے جانوروں کی، دودھ دھو رہا ہے، بیچ رہا ہے، کوئی کام خود سے قالین سی رہا ہے، جوتے اور چپل صاف مطلب کام کر رہا ہے، صفائی کا کام کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ، یہ سب دونوں ہاتھ انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر۔ فزیکل ورک جس میں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا دونوں ہاتھ جس میں سب سے پاکیزہ کمائی ہوا ہے، اور آج دونوں ہاتھ سے جو کمائی ہوتی ہے ہم سب سے اس کو ناپاک سمجھتے ہیں، ارے ان کو دیکھو خالی فون پہ بول دیتے ہو گیا، اگر حلال ہے تو وہ بھی جائز ہے، فون پہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن کمپیریزن ٹو مطلب جس کو حلال اگر وہ حرام ہے، اور پھر چاہے بھائی کچھ بھی کرو آپ، وہ غلط ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، یاد رکھیے۔
اس بات سے جو ہے سلف صالحین کی اگر زندگی دیکھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو حلال میں اتنا مبالغہ کرتے، اتنی زیادتی کرتے، اتنی حدوں سے آگے بڑھ جاتے کہ کبھی کبھار بہت سے حلال کام بھی نہیں کرتے تھے، احتیاطاً پتہ نہیں کہیں بارڈر سے ادھر نہ چلے جاؤں، اس لیے کہ حرام کردہ چیزاں یہ اللہ کی چراگاہ ہے۔ چراگاہ سمجھتے نا؟ جیسے بادشاہ کا ایک کھیت ہے اور آپ اپنے جانوروں کو گھاس میں چرا، امکان ہے کیا بارڈر پہ چرانے سے آپ کے جانور بادشاہ کی کھیت میں منہ مار دے اور اس کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو حرام چیزیں اللہ کی چراگاہ ہے، لہذا نزدیک نہیں جانا۔ تو صحابہ اتنا ڈرتے کہ بہت سارے حلال کام کو بھی چھوڑ دیتے تھے، ارے نہیں جان دو بھائی، وہ پتہ نہیں رسک ہے کہ حرام میں نہ چلے جائے، اللہ کی حرمت کردہ چیزوں میں نہ کود پڑے ہم، سمجھ رہے آپ؟ تو بہت سے حلال کاموں سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے۔ اور جو ہے ایک قول آتا ہے، اسی طرح ایک سلف کا ایک قول آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے، جو کہ حیلۃ الاولیاء، اس میں یہ قول نقل ہے، وہ کہتے تھے اگر تم ستونوں کے جیسے بھی کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو، کالم ہوتا ہے نا ستون، کبھی ہلتا ہے کیا؟ ذرہ برابر بھی آپ نے دیکھی کالم آج ادھر تھا آج ادھر ہو گیا؟ نہیں، یا تو زلزلہ گر گیا تو عمارت توڑی جائیں گی، ٹھیک۔ اگر تم ستونوں کے جیسے کھڑے رہ کر بھی اللہ کی عبادت کرو تو بھی جان لو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہے جو تمہارے پیٹ میں کیا ہے اس تمہیں معلوم نہ ہو، کیا کھایا اگر پتہ نہیں ہے تو ستون کالم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ دن اور رات تو بھی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک مشہور واقعہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا، علماء نے، لوگوں نے، دیندار لوگوں نے اس کے خلاف بد دعا دینا چالو کی۔ جو ہی بد دعا دینا چالو کی تو اس نے کہا بھائی یہ تو مصیبت ہو جائیں گی، سب کو کھانے پر بلایا، آ جائیے دعوت عام، سب آ کر کھا کر گئے، جب کھا کر چلے گئے تو کہا میں مطمئن ہوں کہ تمہاری بد دعائیں میرے حق میں انشاءاللہ قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ میں نے تم کو حرام سے کھلایا۔ سمجھ رہے آپ بات؟ بہرحال یہ قصہ ہے، میں اسی بیان کر رہا ہوں، مطلب یہ کتنی خطرناک بات ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری، ہم دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم ستونوں کے جیسا بھی اگر اللہ کی عبادت کا دن اور رات کھڑے ہیں، لیکن ہمارے پیٹ میں کیا اگر ہمیں نہیں معلوم تو یہ عبادت بھی اللہ کے پاس ذرہ برابر بھی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ اور عذاب کا ذریعہ بنے گی، یہ عبادت گناہ کا ذریعہ بن جائیں گی، چونکہ آپ نے حلال کمائی نہیں، آپ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری نے، امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ان کے پاس کچھ لے کر آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لیا اور اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد غلام نے کہا ابوبکر تم جانتے ہو یہ میں نے کہاں سے لایا؟ تو کہا کہاں سے لایا؟ تو کہا میں نے دور جہالت میں کہانت کی تھی۔ کہانت سمجھتے نا؟ کہانت، جھاڑ پھونک، جادو ٹونا، کہانت کی تھی، حالانکہ مجھے کہانت آتی نہیں تھی، میں نے ایسی بس گھما دیا ایک آدمی کو اور چپ چپ کی کہانت کر دی اس کے اوپر، اور اس آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ دوں گا، آج اس نے مجھے وہ دیا تھا جو تم نے ابھی کھایا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہی سنا، روایت میں آتا ہے بخاری کی کہ آپ نے اپنی انگلی حلق کے اندر خوب کی، اتنی کی کہ ہلکیوں سے خے کر دی، اور جب خے کیا تو کہا میں مطمئن ہوں، اور کہا کہ اگر میں مر بھی جاتا نا اس کو نکالنے کے چکر میں تو میں مرنا پسند کرتا، لیکن یہ نوالے کو ہضم کرنا میں پسند نہیں کرتا۔ خے کیا آپ نے انگلی ڈال کی، اور کہا اگر مر بھی جاتا اس تکلیف سے میں مرنا پسند کرتا، لیکن وہ نوالا تو حرام کا میں نگلنا پسند نہیں کرتا۔ اور ایک روایت کے اندر جو کہ حیلۃ الاولیاء کے اندر اضافہ ہے، اس روایت کے اندر اور اضافی الفاظ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا رکھا اگر اس کے نکالتے میری جان بھی چلی جاتی تو میں اسے نکال دیتا، اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، چونکہ اندر چلا گیا تھا نا، اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، چونکہ جیسی پیٹ میں کوئی چیز جاتی ہے ہمارے رگیں اس کو جذب کرنا شروع کر دیتی ہے، ہضم کر کے، اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، اور اللہ میں بری ہوں جو میرے آت نے خلط ملط کر دیا، جتنا پیس دیا ہوں گا اتنی دیر میں تو اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، جو میری رگوں نے جذب کر لیا اللہ میں بری ہوں اس معاملے میں، باقی جو تھا میں نے خے سے نکال دیا۔ کتنی احتیاط ہے دیکھیے آپ، حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے، کتنی احتیاط ہے۔ آج ہمیں پتا ہے وہ آدمی حرام کماتا ہے، اس کی انکم 100% حرام ہے، وہ حرام کام کرتا ہے، اور ہم شان سے جا کر وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں کیسا بولیں گے اس کو، رشتہ دار ہے، اتنا بڑا ہے، پوزیشن ہے، فلاں ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں، فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ کا ڈر چھوڑ کے باقی سارے ڈر ہم پر حاوی ہے۔ اور ایک صاحب کی تو عقل پہ مجھے تعجب ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مفتی کہتے ہیں، ایک بار فتویٰ دینے لگے، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ علماء جو انبیاء کے وارث ہے وہ وہی علماء ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں اور نبی کے علم کو پھیلاتے ہیں، وہی وارث ہوں گے نا۔ نبی اپنی موت کے بعد زمین جائیداد نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں، تو حقیقی علم جو نبی کا جو چھوڑا ہوا جس کو جو پھیلاتے وہی تو علماء ہوں گے نا، ورنہ علماء تھوڑی ہوں گے، وہ نام کے عالم رہیں گے سر۔ مفتی کہنے لگے، ان سے سوال ہوا کہ اگر کسی نے دعوت دی، پتہ ہے 100% حرام ہے، تو ہم کیا کریں؟ ابوبکر صدیق خے کر کے نکال رہے ہیں، تو وہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ بھری مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ، رمضان کا مہینہ، تو ایسی مجلس کی آپ کو بڑا آدمی ہے، نہیں بول سکتے، اس سے زندگی میں کام پڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ چلے جائیے،
کھا لیجئے, آنے کے بعد جتنا کھایا اتنا اندازہ لگا کے اتنا ویٹ کا صدقہ کر دیجئے. کیا ریسنٹ بہت زبردست ایک دم مطلب جدید ایجاد ہے جو اسلام. ابو بکر صدیق کو نہیں سمجھے یہ بات کہ غلام نے کھلا دیا, اب میں کہے کو خیاں کروں, کیوں تکلیف لوں, خیر بہت خطرناک ہوتا ہے, کچھ بھی جسم ریئیکٹ کر سکتا ہے, کیوں میں کروں, میں بھی کیا کرتا ہوں اسے ڈبل ٹیبل 4 ٹائم 10 ٹائم 20 ٹائم 1000 ٹائم صدقہ کر دیتا ہوں. اس نے ایک لقمہ کھلایا, میں 1 کنٹل صدقہ کرتا ہوں. خیر کر کے نکالا تو کہا کھا لو, اور آنے کے بعد اندازاً گیس کر کے اتنا ویٹ صدقہ کر دینا. میں نے کہا کیا زبردست طریقہ ہے حرام کو حلال بنانے کا. اب تو ہر چیز حلال ہوگی نا. ان کے پاس دعوت چلے جاؤ صدقہ, ان کے پاس دعوت کھا لو صدقہ, وہ حرام کھا لو صدقہ, یہ حرام کر لو صدقہ, بس راستہ مل گیا. دوسری بات امام موطا امام مالک کی, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار دودھ پیا. دودھ پینے کے بعد کہا بڑا ہی لذیذ اچھا دودھ تھا, بڑا پسند آیا. آپ اس شخص سے پوچھا جس نے دودھ پلایا تھا, دودھ کہاں سے لایا تھا. دیکھیے انسان مکلف نہیں ہوتا ہے, ظاہر پر کام کرتا ہے, لیکن پوچھ لیا تو کہا میں راستے سے جا رہا تھا, صدقے کے اونٹ پانی پی رہے تھے. صدقات میں جو اونٹ آتے تھے زکات کے پانی پی رہے تھے, ایک اونٹ کا تھن میں دودھ تھا, میں نے وہاں دھو لیا اور لے کر آ گیا. عمر ابن خطاب نے جو ہی سنا, چونکہ صدقے کے اونٹ کا دودھ کے لائق عمر ابن خطاب لائق نہیں نا, ان کے لیے حلال نہیں وہ پینا. وہ صدقے کے اونٹ جو ہے ان کا دودھ دھویا جا سکتا ہے, لیکن مستحقین کو دیا جائے گا نا, یا جو اس کو مینٹیننس کر رہا ہے, حکومت لے کر اس کا فائدہ اٹھا کر جو اونٹوں کو دیں گی. زکات کے جو اونٹ آتے ہیں تو انہیں کھلایا جاتا ہے, تو ان سے فائدہ بھی لیا جاتا ہے. تو عمر ابن خطاب اس کے مستحق نہیں تھے. فوراً آپ نے انگلی ڈالی اور قے کر دیا, کھائیے میرے لیے جائز نہیں. حرام بڑی خطرناک چیز ہے, حلال کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت. یہ بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا حال ہو چکا ہے. ایک سلف میں خاتون کا قول ہے, وہ کہا کرتی تھی اپنے خاوند کو, ایک عورت نے نصیحت کی, یہ بہت ضرورت ہے آج کی عورتوں کے لیے. اس نے نصیحت کی اپنے شوہر کو, اور کیا کہا, اور کہا اے اللہ کے بندے, اے میرے شوہر اللہ کے بندے, ہمارے رزق کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتے رہنا. کیا کہا اس عورت نے اپنے شوہر سے, اے اللہ کے بندے ہمارے رزق کے معاملے میں جو تو لاتا ہے, پہناتا ہے, کھلاتا ہے, ہم کو جس جگہ رکھتا ہے, اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کیونکہ ہم بھوک برداشت کر سکتے لیکن جہنم کی آنکھ برداشت نہیں کر سکتے. تیرے حرام رزق کی وجہ سے ہم سب جہنم میں جائیں گے. ہماری پرورش جو ہے جہنم جو ہے, اس گوشت کی پرورش جس کے آپ سے فرماتے حرام پر ہوئی, جہنم کے علاوہ اس کا اور ٹھکانہ ہوتا, سب سے صحیح جگہ جہنم ہی ہے اس کے لیے. تو کہ ہم بھوک تو برداشت کر سکتے اللہ کے بندے, لیکن ہم آگ نہیں برداشت کرتے. آج افسوس کی بات ہے, بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہیں حرام کمانے پر, کہتی ہے ہم آگ تو برداشت کر سکتے لیکن دنیا کی رسوائی والی یا دنیا کے نزدیک جو اسٹیٹس نہیں, وہ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ رشوت لیجئے, آپ یہ کیجئے, آپ حرام کاری کیجئے, چلیں گا, لیکن ہمیں دنیا کے اعتبار سے لو اسٹیٹس نہیں جینا ہے. جیسا ان کے نزدیک چونکہ اسٹیٹس لو ہو جائیں گا نا, ہر سال صوفے نہ بدلے جائے تو کیا مقام آپ کا سماج کے اندر, ہر سال گھر کو رنگ نہ دیا جائے تو کیا اسٹیٹس آپ کا, 3 سال میں آپ نے کار نہیں بدلی تو آپ کا کیا مقام, اتنی بڑی پوزیشن میں کیا فائدہ ہوا آپ کا رہ کر. تو ایسی عورتیں ہونا چاہیے, ورنہ بہت سی بار عورتیں اور بچے مجبور کرتے ہیں مردوں کو کہ وہ حرام کمائیں. تو یہ عورت نصیحت کریے, اللہ کے بندے ہمارے رزق کے معاملے اللہ سے ڈرتے رہنا. ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں, مطلب ہم غربت برداشت کر سکتے ہیں, بھوک پہ رہیں گے, ہم آخرت میں آگ نہیں برداشت کر سکتے. آج افسوس ہم کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو, عورتیں کہتی ہیں اپنے شوہر کو کہ ہم آگ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتے ہم. تم یہاں لہٰذا حرام کماؤ, خوب کماؤ.